بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ لیکن آج خبر ہے لاہور سے، کیونکہ تخت لاہور کا جو قضیہ ہے وہ ابھی تک حل ہونے نہیں پا رہا، اور دو ہفتے کے وقفے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا آج لارجر بینچ دوبارہ بیٹھا اور انہوں نے مقدمے کی سماعت کی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہٹا دیا گیا تھا، ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا گورنر پنجاب نے، وہ اقدام درست تھا یا پھر غلط تھا۔ اس پہ 2 ہفتے تک آپ کو معلوم ہے کہ ایک کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور پورا ملک جو ہے اس وقت معلق ہے، اور سیاسی نظام، سیاسی بحران عروج پہ ہے۔ اس کے اثرات معیشت پہ بھی پڑ رہے ہیں، سیکورٹی پہ بھی پڑ رہے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت کی اس وقت ایک ہی ترجیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ تخت لاہور کس طریقے سے دوبارہ حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے گورنر ہاؤس کا استعمال کیا۔ پہلے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہی گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا، اور اسپیکر نے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دے کے رولنگ دے دی، اور وہ معاملہ پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب نمبرز گیم کا کھیل چل رہا ہے، لیکن آج ہم فوکس کریں گے صرف لاہور ہائی کورٹ میں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا اب طول پکڑے گا، اب یہ آئینی اور قانونی لڑائی شروع ہو گئی ہے، جو کہ آج جو آرگومنٹس ہوئے اس میں گورنر کے نمائندے، گورنر کے وکلاء جو ہیں یا وفاق کے نمائندگی جو کر رہے تھے، سرکاری وکلاء، وہ اسی بات پہ فوکس کر رہے تھے کہ گورنر پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اس کو ریسٹور کیا جائے، اور اب کسی قسم کی کوئی آفر ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ اب اعتماد کے ووٹ لینے کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ آج جو ان کی نیت نظر آئی، جو ان کا فوکس تھا، وہ یہی تھا، کیونکہ عدالت نے پوچھا، لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس عابد عزیز شیخ کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا آفر ہے، کیونکہ لائٹ موڈ میں ذرا گفتگو ہوتی ہے، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی جنگ و جدل تو نہیں ہو رہا، تو پوچھا کہ آپ نے کیا جی، آپ کا معاملہ حل ہوا کہ نہیں، عدالت نے پوچھا، تو کیا گورنر کے وکیل کے پاس کوئی آفر، گورنر کے وکیل کوئی آفر شافر کرا رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو؟ تو انہوں نے کہا جی آفر تو اسی دن تھی، 2-4 دن تھے، وہ گزر گئے ہیں، اب تو اعتماد کا ووٹ لے لیں تو نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں۔ وکیل گورنر نے کہا کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، تو ہم نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں، یعنی وہ ووٹ نوٹیفیکیشن سٹینڈ کرے گا تب تک۔ لیکن ان کا اب لڑائی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منظور وٹو کیس کا بھی حوالہ دیا اور وفاقی حکومت نے، اور انہوں نے کہا جی منظور وٹو کیس کے حالات الگ تھے، یہ پرانا کیس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے میاں منظور احمد وٹو صاحب، تو وہ بھی مینورٹی تھی ان کے پاس، لیکن میجورٹی کے وکیل تھے، تو ان کو بھی اس وقت عدالت نے ریلیف دیا تھا۔ تو منظور وٹو کیس میں عدالت نے اعتماد کے ووٹ کے لیے 10 روز دیے تھے، تو اب انہیں مناسب وقت مل چکا ہے، اب اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ وفاقی حکومت کی وکیل نے کہا ہم کس طرح اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انہیں ایوان کا اعتماد حاصل نہیں، کیونکہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ بس اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، آفر تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن بحال کر دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب معطل ہیں، اور اب اگلا جو ہے ہاؤس جو ہے وہ اگلا وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرے، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب فارغ اور رن آف الیکشن کروایا جائے، یا پھر نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا چناؤ کیا جائے۔ سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو حتمی فیصلہ تو عدالت نے کہا کہ یہ ابھی تک یہ بات طے ہی نہیں ہوئی، یہ تو ممبران نے فیصلہ کرنا ہے، ارکان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہے کس کا نہیں ہے، اس لیے حتمی فیصلہ تو ارکان نے ہی کرنا ہے، اس لیے آپ بتائیں مناسب وقت کتنا ہونا چاہیے۔ عدالت نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا، چودھری پرویز الہی صاحب کے وکیل تھے، آپ بتا دیں کہ کب تک آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، ہم آرڈر کر دیتے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو، عدالت نے کہا، ظاہر ہے، اور پہلے یہ چاہتے تھے، اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلے یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ 10 دن کا ٹائم دیں، اب تو 10 دن بھی گزر چکے ہیں، اور کیا گورنر پابند ہے اب آگے؟ علی ظفر صاحب نے، کیونکہ آرگومنٹ علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو اسپیکر اور گورنر کے درمیان معاملہ ہے، اور گورنر کے احکامات کو یا گورنر کی انسٹرکشنز کو اسپیکر نے اوور رول کر دیا، اور انہوں نے رولنگ دے دی کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے اجلاس بلانا اسپیکر کا کام ہے، اور اسپیکر اجلاس بلائے گا تو ہی
وہ ایجنڈا جاری کرے گا، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، اور اسپیکر انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، آئینی عہدہ ہے، اسپیکر کا بھی ایک آئینی عہدہ ہے، وزیر اعلیٰ کا بھی ایک آئینی عہدہ ہے، اور تینوں آئینی عہدوں کے اپنے اپنے اختیارات ہیں۔ اور گورنر چونکہ غیر منتخب ہوتا ہے اور نامینیٹ کیا جاتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو آپ ان دونوں آئینی عہدوں سے برتر نہیں تصور کر سکتے، علی ظفر صاحب نے کہا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گورنر کو کیسے یہ خیال آ گیا بیٹھے بیٹھے کہ یہ ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہے۔ علی ظفر نے کہا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، کہ 176 ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور 10 ارکان ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، اور 176 + 10 186 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اور گورنر صاحب کو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ملے تھے؟ کیا انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہے؟ تو گورنر پنجاب، تو عدالت نے پوچھا کہ کیا گورنر پابند ہے کہ وہ وجوہات بھی لکھ کر دے؟ اور گورنر پابند نہیں کہ تمام وجوہات لکھے، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، اور ہر بندہ اس انتظار میں ہے کہ دوسرا آغاز کرے۔ اب یہاں پہ عدالت نے کہا کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی مثالیں دی جا رہی تھیں، انہوں نے کہا برطانوی نظام کی مثالیں نہ دیں، کیونکہ یہاں پہ تو گورنر بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ بنا ہوا ہے اور اسپیکر بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہر کوئی غیر جانبداریت تو ہے نہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ غیر جانبداری ہو۔ تو اب تو تمام جو آئینی عہدے ہیں، آئینی عہدیدار وہ بھی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس لیے آپ برطانیہ کی مثالیں نہ دیں۔ تو گورنر کو مناسب وقت دینا چاہیے، عدالت نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھٹیاں ہوں اور لوگ باہر گئے ہوں، عمرے پہ گئے ہوں، اور گورنر صاحب کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دونوں کا اتفاق رائے نہیں ہو رہا تو پھر ہم فیصلہ میرٹ پہ کریں گے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ دونوں کو چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے معاملہ ہو اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کوئی انڈرٹیکنگ دے دیں دوبارہ سے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم 3 دن کے اندر، 5 دن کے اندر، 7 دن کے اندر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں۔ تو اس دفعہ ظاہر ہے اب ٹائم ان کو مل چکا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، پنجاب حکومت کے لیے۔ اب وہ بالکل کوئی آفر شافر نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی مکا کریں گے، یہ ان کا ایک ڈیسیشن ہوا ہے۔ اب وہ میرٹ پہ اور قانون اور آئین کے مطابق عدالت سے کہیں گے کہ فیصلہ کریں، اور وہی درمیان میں کیس کا وقفہ بھی ہوا، لیکن اس دوران بھی جب واپس آئے تو بیرسٹر علی ظفر نے یہی کہا کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، میں آرگومنٹ دوں گا، میں اپنے دلائل دوں گا۔ اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے اور اس کو ڈیلے نہیں کریں گے۔ اس لیے پھر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پنجاب اسمبلی میں کل تعداد جو ہے وہ 371 ہے، اور 176 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور 10 ارکان جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہیں، تو اس لیے ایک 186 کی حمایت حاصل ہے، اور انہوں نے منتخب کیا تھا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، تو دونوں پارلیمانی پارٹیز کے فیصلے ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس ایشو پر فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ یہ پہلے بھی معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور گورنر تعینات کیے جاتے ہیں جبکہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، اسپیکر بھی منتخب ہوتا ہے، اس لیے وہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ جناب یہ معاملہ ہے۔ اس پہ عدالت نے پھر جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ برطانیہ کا قانون، برطانیہ کا کلچر، برطانیہ کا ماحول بالکل مختلف ہے، اور یہاں پہ ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، لہٰذا اس پہ پھر وقفہ بھی ہوا جی۔ وقفے کے بعد پھر آرگومنٹس ہوئے، اور وقفے کے بعد پھر آرگومنٹس ہوئے تو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی توڑنے اور گورنر کا اعتماد ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، وزیر اعلیٰ کو اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے اور گورنر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کا اختیار ہے۔ تو پھر گورنر رات کو خواب دیکھے اور کہے کہ وزیر اعلیٰ ممبران کو اعتماد نہیں، لہٰذا اعتماد کا ووٹ لیں، یہ علی ظفر نے کہا۔ آئین اس بات کی اجازت ہر گورنر کو نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے کیوس پیدا کریں اور اچانک بیٹھے بیٹھے۔ پھر علی ظفر صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ معاملہ اعتماد کے ووٹ کا نہیں ہے، گورنر قانون کا غلط استعمال کریں گے تو چھانگا منگا جیسی صورتحال بن جائے گی، اور یہ بات تو درست ہے کہ گورنر پنجاب کا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں، یہ جسٹس ثابت عزیز شیخ صاحب نے کہا۔ اس کا حل کیا ہے؟ ان کا خیال
درست ہے یا نہیں؟ جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے پوچھا۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت پھر ملتوی کی اور اس کے بعد پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں آج ابھی ہے وقت، تو آپ آج بھی دے سکتے ہیں آرگومنٹ۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مزید آرگومنٹس دیے۔ اس دوران جو چیزیں ہوئیں، اس دوران پھر آرگومنٹس مزید ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہوا وہ یہی تھا کہ سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی، اور کل جو ہے وہ سماعت دوبارہ ہوگی صبح 9 بجے، اور یہ چیز جو ہے اب ڈسکس ہوگی ان ڈیٹیل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کل فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں کچھ نہیں سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لنگر آن کرے۔ اعتماد کا ووٹ تو اب ہائی کورٹ جو ہے، جو لارجسٹ بینچ ہے، جو اس کی نظر آ رہی ہے انٹینشن اعتماد کے ووٹ کا، تو وہ کہیں گے، لیکن اس کے بعد بھی یہ ڈیبیٹ جو ہے، لیگل کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اس کی وجہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے باہر نکل کے کہا کہ میں تو آیا ہوں اسلام آباد سے اور پنجاب حکومت لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم جب بھی جو ہی ہمیں اعتماد کا ووٹ ملے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو وہ پنجاب حکومت لینے آئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور اعتماد کا ووٹ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو مل گیا اور ایسی صورت میں اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ معاملہ بڑا 50-50 میں ہے، پھنسا ہوا ہے، اور کوئی کسی بھی طرف جا سکتا ہے معاملہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی ریزن ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب اکٹھی ہوں گی۔ یہ سارے کا سارا سسٹم چلنا ہے، یا پھر یہ سارے کا سارا سسٹم رول ہونا ہے، رول بیک ہونا ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرف جائے گا جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہائی کورٹ کل دوبارہ اس پہ بحث کرے گی۔ تخت لاہور پر دستور چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھرپور طریقے سے آئے ہوئے ہیں، تیاری سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کو یہ تو ایج حاصل ہے کہ وہ مینورنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا باریک واردات بھی اچھی ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے، اور یہ صرف ہائی کورٹ تک نہیں رہے گا بلکہ سپریم کورٹ تک جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔